جو حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں حضرت ام سلمہ اور حضرت ابو سلمہ یہ دونوں میاں بیوی تھے، دونوں میں بہت زیادہ محبت تھی اور محبت کی باتیں ہوتی تھی۔ انہوں نے ایک دن کہا ام سلمہ نے، میرے مرنے کے بعد آپ دوسری شادی نہیں کریں گے۔ عموماً آج بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہے میاں بیوی میں کہ میرے بعد آپ نے دوسری شادی نہیں کرنی۔ اچھا یہی بات اگر شوہر کر دے بیوی کو کہ میرے مرنے کے بعد آپ نے دوسری شادی نہیں کرنی، تو فوراً منہ پہ ہاتھ رکھ دے گی نہیں آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں، موت کی باتیں نہ کریں، یعنی اس نے آپ کو چٹکی دے دی، آپ خاموش ہو گئے، اس نے اپنی بات کروا دی کہ میرے مرنے کے بعد آپ کسی سے شادی نہیں کریں گے، دوسری شادی نہیں کریں گے۔ لیکن جب شوہر یہ بات کر دے تو فوراً وہ آگے سے کہے گی کہ بھائی آپ اس طرح کی موت کی باتیں نہ کریں۔ ٹھیک ہے موت کی باتیں انسان ہے، اگر موت ہو بھی جائے تو پھر آپ دوسری کریں گی یا نہیں اس پر بات کریں، لیکن وہ فوراً ہی منہ پہ ہاتھ رکھے گی کہ آپ اس طرح کی باتیں زبان سے نہ نکالیں، موت کی باتیں سننا گوارا نہیں۔ ہمارا اسلاف اولیاء بزرگان دین اپنے گھروں پہ کفن رکھتے تھے، اپنے گھر پہ باقاعدہ قبر کھدوا کے رکھتے تھے اور روزانہ قبر پہ اترتے تھے اور باہر نکلتے تھے اپنے آپ کو جھنجھوڑ کے۔ یاد رکھنا زندگی تمہیں نہیں ملی ہے اور صحیح معنوں میں قدم رکھنا زندگی کے ایک ایک سانچے میں۔ تو یہ ام سلمہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان میں محبت تھی۔ اتفاق سے ایک دن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاوند ہے وہ بڑے خوش خرم گھر پہ آ رہے ہیں، بیوی نے دیکھ لیا اور پوچھ لیا آج خیر تو ہے، چہرہ بہت چمک رہا ہے آپ کا۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے آج 2 تحفے ہمیں دیے، 2 انعام، 2 دعا، کیا وہ ہمیں بھی بتا دیں؟ کہا ایک تو یہ کہ مصیبت کے وقت جو ہے اللہ تعالیٰ سے 2 چیزیں مانگنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہہ دے انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بھی مصیبت آئے بہت بہترین صدمے کا علاج ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے فرمایا ایک اور انعام فرمایا اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر دینا، مجھے ثواب دینا، بہترین صلہ اور بدلہ دینا، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اور ان سے بہتر کوئی چیز ہو وہ مجھے دینا۔ یعنی کوئی چیز گم ہو گئی، کسی کا صدمہ ہوا، پریشانی ہوئی، کوئی چیز چلی گئی ہاتھ سے تو مصیبت ہے، تو یہ 2 دعا مانگ لیں۔ تو اس طرح یہ دعا مانگتی تھی۔ اتفاقاً ایک دن ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اس کے بعد اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر دینا۔ دوسری جو دعا تھی وہ تو عربی دان تھے، وہ لوگ سمجھتے تھے، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اللہ اس سے بہتر کوئی چیز ہو وہ مجھے دینا۔ تو ام سلمہ کہتی ہے کہ میں تو اپنے شوہر سے بہتر کسی کو سمجھتی نہیں تھی، میری نظر میں یہی مجھے بہتر ہے، اچھا ہے، اس سے بڑھ کے میں نے کسی سے محبت کی نہیں ہے، چاہت رکھی نہیں ہے۔ بہرحال شوہر نے بتلایا تھا اسی لیے میں یہ دعا مسلسل پڑھتی تھی۔ 4 ماہ 10 دن گزر گئے عدت کے، اور یہی ہے 4 ماہ 10 دن عدت وفات، شوہر کا انتقال ہو جائے 4 ماہ 10 دن، بعض 40 دن کہہ دیتے ہیں، پتہ نہیں وہ عدت کہاں سے نکالی انہوں نے، اور بعض کہتے ہیں کہ میت کے ساتھ جنازہ گاہ تک چلے جاؤ تو آپ کی عدت پوری ہو جائے گی۔ یہ بھی نہیں ہے، قرآن کریم اور احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں تو 4 ماہ 10 دن 135 دن تقریباً 4 ماہ 10 دن بنتے ہیں۔ تو یہ عدت انہوں نے گزار لی۔ نبی علیہ السلام کا پیغام نکاح آیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب ام سلمہ سمجھ گئی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اس سے بہتر اگر کوئی چیز ہے وہ مجھے دے دے۔ آج قسمت میں وہ آ رہے ہیں جس سے بہتر کائنات میں کوئی نہیں ہے، جس سے بہتر کائنات میں کوئی نہیں، وہ امام الانبیاء، خیر الانبیاء، سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی۔